نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 165، لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ آوا اور کیا ہوا، لما جب، اصابتکم پہنچی تم کو، مصیبت، احد میں 70 افراد شہید ہونے کی، قد یقیناً، اصابتم تم پہنچا چکے ہو، مثلیہا اس سے دگنی، کل تم کہا تم نے، انا کہاں سے ہے، ہاذا یہ، کل کہہ دو، ہوا وہ، من عندی انفسکم تمہاری اپنی طرف سے ہی ہے، جب تم نے بدری قیدیوں سے فدیہ لینا اور بعد میں اپنے 70 افراد کا شہید ہونا منظور کیا تھا۔ ان اللہ بلا شک اللہ تعالیٰ، اللہ اوپر، کلی ہر شعین قدیر چیز پر قادر ہے۔ تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولما اصابتکم مصیبت، اور جب پہنچی تم کو ایک مصیبت، کون سی؟ شکست کی، قد اصابتم مثلیہا تحقیق تم پہنچا چکے ہو اس سے دگنی، کس کو؟ کفار کو، جنگ بدر میں جب ان کے 70 مارے گئے، 70 قیدی بنے۔ قل تم انا ہاذا کہا تم نے، کہاں سے آئی یہ؟ کیونکہ صحابہ کرام جو تھے اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جنگ کر رہے ہیں تو ہمیں ناکامی نہیں ہو سکتی۔ بعض اوقات آپ کو اپنے بارے میں خوش فہمی بھی ہو سکتی ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، مجھے کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، لیکن ہم خفیہ اسباب بھولے ہوئے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے نقصان ہو بھی سکتا ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ تو ہو نہیں سکتا۔ کل ہوا من عند انفسکم، کہہ دیجئے کہ یہ تمہارے اپنے نفسوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ تم سے جو ایک بات کہی گئی تھی نا، تم نے وہ نہیں مانی تو تم پر مشکل آئی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 152 میں آپ پڑھ چکے ہیں، تم بزدلی تم نے دکھائی، تم نے آپس میں جھگڑا کیا، اس کے بعد تمہیں وہ دکھایا گیا جس کو تم پسند کرتے تھے۔ کیا دکھایا گیا تھا؟ مال غنیمت۔ بعض اوقات اگر انسان کو وہ چیز دکھائی جائے جس سے وہ محبت رکھتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے مقصد سے ہٹ جاتا ہے، کیونکہ انسان کمزور ہے نا۔ اگر کسی انسان کے دل میں مال کی محبت ہے، اگر وہ مال اس کو نظر آ جائے تو وہ کیا ہوگا؟ وہ اپنا اصل مقصد بھول جائے گا۔ بعض دفعہ انسان بھول جاتا ہے، جیسے وہ درے پر متعین لوگوں کو نظر آیا، وہ بھاگے مال کے پیچھے، اب کیا ہوا؟ اپنے فرائض کو بھول گئے۔ انسان کوتاہی کر دیتا ہے یا اس کو پیچھے ڈال دیتا ہے، ایسے موقع پر پھسلنا بہت آسان ہوتا ہے اور استقامت بہت مشکل ہوتی ہے۔ چلیے یہ تو ایک جنگ کا موقع تھا نا، عام روز زندگی میں کیا ایسا نہیں ہوتا؟ کئی لڑائیاں، شادی سے پہلے پڑھائی میں بہت محنت ہوتی ہے کہ میں نے یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے، لیکن جیسے ہی شادی ہوتی ہے تو سب کچھ ختم۔ بہانہ کیا جی؟ بہت بیزی ہیں، کام نہیں ختم ہوتے، کبھی شوہر کا بہانہ، کبھی سسرال کا بہانہ۔ تو وہ ساری پڑھائی جو بڑے عہد کیے ہوئے تھے، وعدے کیے ہوئے تھے اپنے ساتھ کہ میں یہ بھی کروں گی وہ بھی پڑھوں گی، تو وہ سارا کچھ ختم۔ میرا نہیں خیال کہ شادی سے پہلے کوئی لڑکی ایسی ہو کہ اس نے بڑے بڑے منصوبے نہ بنائے ہوں اور اس کے بعد سب کچھ بھول گئے۔ گھر مل گیا، شوہر مل گیا، بچے مل گئے، آرام عیش کی زندگی ہے، کون مصیبت کرے، کون تکلیف اٹھائے، کون راتوں کو جاگے، کون پسندیدہ چیزیں چھوڑے اور تکلیف دہ راستے اختیار کرنے۔ پڑھنے پڑھانے کا کیا ہے؟ مشکل راستہ ہے نا۔ وہ کیا ملے گا؟ اور بھی تو بہت سارے ہیں ہم جیسے جو آرام کر رہے ہیں، ہم ہی کیوں اس کو پڑھیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ جن کے ساتھ محبت کرتا ہے ان کو اپنے دین کے لیے چنتا ہے، ان کو اپنے قرآن پاک کی سمجھ عطا کرتا ہے، ان کے دل کے اندر اپنے قرآن کی محبت پیدا کرتا ہے، تو انسان اپنے لیے آسانیاں ڈھونڈنے لگتا ہے، اذیت کے راستے چھوڑ دیتے ہیں۔ کسی بھی چیز میں دیکھیں آپ، بڑی سے بڑی اور یا چھوٹی سے چھوٹی ہو تو کیا ہے؟ آزمائش نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے۔
مشکل آتی ہے، دنیا کے معاملات میں بھی مشکل آتی ہے، پھر جا کے انسان کو آرام ملتا ہے۔ کیا نمازوں میں عبادت میں فرق نہیں آتا؟ آتا ہے، کبھی لیٹ ہو جاتی ہے، کبھی پڑھتے نہیں ہے، فرق پڑتا ہے، تو پھر انسان کہتا ہے نہ ہاذا، یہ کہاں سے ہو گیا؟ اللہ فرماتے ہیں کل من عند انفسکم، یہ اپنے تمہارے نفسوں کا قصور ہے۔ نفس کا دھوکہ بڑا دھوکہ ہوتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ تو کن کہہ کر تمہاری جیت کروا سکتا تھا، تمہارا ایک بال بیکا بھی نہ ہوتا، سب کچھ تمہیں مل جائے، اور کر سکتا تھا وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن امتحان تو تمہارا ہے نا۔ اللہ کا کام کسی انسان کا محتاج ہے نہیں، میرے اور آپ کا محتاج ہے نہیں۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو کوئی اور کرے گا، یعنی ہم دین کا کام اگر نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ اور کسی کو یہ کام کے لیے چن لے گا، وہ اس کو پڑھے گا، پڑھائے گا۔ تو ما ارا ما تحبوکم، اپنی محبوب چیز کو دے کر پھر تم بھی ثابت قدم نہیں رہے۔ اس راستے پر جو تمہاری ذمہ داری اس کو پورا کرتے، اس پہ ثابت قدم رہتے۔ اس کا ایک یہ بھی معنی لیا گیا کہ جنگ بدر میں جو قیدیوں سے فدیہ لیا گیا تھا نا، اس وجہ سے یہ شکست ہوئی۔ اللہ نہیں چاہتے تھے کہ تم فدیہ لو، جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن فدیہ لے کے اس وقت ظاہر ہے مسلمان کے حالات ٹھیک نہیں تھے، فدیہ لے کے تو سامان جنگ بھی خریدنا تھا، اس لیے فدیہ لیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ فدیہ لیتے، تو اسی لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ جب ہمارے دل کے اندر اللہ سے بڑھ کر کے، اس کے رسول سے بڑھ کر کے اور چیز آ جائے گی تو پھر مسلمانوں بعض وقت تم ناکام ہو جاتے ہو، تو اس کے اندر کامیابی نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل کے اندر آنی چاہیے، اس کے بعد باقی چیزوں کی محبت آنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز سے بڑھ کر کے اپنی اور اپنے نبی کی محبت نصیب کرے، اور ہر اس چیز کی محبت نصیب کرے جو اللہ اور اس کے یعنی رسول سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے محبت کرنے والا بنائے، آمین۔